वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने सोचा टॉपिक ऑफ द डे जरा मुख्तलिफ करते हैं। बड़े सीरियस और इंटेंस सब्जेक्ट्स चल रहे थे। आज हमने सोचा कि रूठना मनाना जिंदगी का बड़ा हिस्सा है और कई दफा व्हेन यू वांट टू फील हैप्पी, यू वांट टू फील लाइक यू बिलोंग टू प्लेसेस, यू बिलोंग टू फैमिलीज एंड टू अ फ्रेंड सर्कल, तो आपका दिल चाहता है कि आपको सेलिब्रेट किया जाए, आपको चेरिश किया जाए। और कभी कभी वैलिडेशन जब नहीं मिलती तो आप नाराज हो जाते हैं। नाराजगी में भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको मनाया जाए और आपको ड्यू वेटेज दी जाए। अब इसके इजहार के तरीके थोड़े से बदल गए हैं और खास तौर पे जब से मेटावर्स एंड सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बना है। पहले आप नाराज होते थे, सिर्फ खामोश हो जाते थे। पुरानी जमाने की मूवीज देख लें अगर, तो उसके अंदर बड़े ऐसे गमगीन गाने शुरू हो जाते थे, लोग गजलें सुनना शुरू कर देते थे, जिससे पता चलता था कि वो आजकल उदास है। अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। अब अगर आपको किसी को जताना हो कि मैं आपसे नाराज हूं, तो आप सबसे पहले अपनी डीपी गायब कर देते हैं। अपने सोशल मीडिया पे आपकी डिस्प्ले पिक्चर चली जाती है। फिर उसके बाद आपकी नाराजगी कुछ और बढ़े तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, फिर आप उसको ब्लॉक कर देते हैं और इसके बाद एक क्लियर इंडिकेशन अगले बंदे को मिल जाती है कि आप उससे बात नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि हो सकता है आप उसका नंबर भी ब्लॉक कर दें और जब भी वो आपसे राब्ता करने की कोशिश करे तो आपका नंबर इंगेज जा रहा हो। क्या आपको ये बातें बचकाना लगती हैं या आपको लगता है कि अब यही जिंदगी का हिस्सा है? क्या ये एक क्लियर तरीके से अगले बंदे को बताता है विदाउट डेंटिंग द रिलेशनशिप? यानी एक दफा अगर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद उसको आप अनब्लॉक करें, रीफ्रेंड करें, तब भी क्या आपको लगता है कि आजकल के रिश्तों में जो दरार पड़ चुकी है वो हमेशा के लिए रहती है? आइए जरा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। मुझे कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर यासिर अकील, हु वी नो एज अ बिजनेस कोच एंड ऑल्सो एज अ लाइफ कोच। थैंक यू सो मच यासिर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और इसके अलावा माई वेरी डियर फ्रेंड हु इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल्सो अ लाइफ कोच, सहर चावला हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सहर। एंड last but definitely not the least, we also have with us Safdar Ali, who's an anchor person and a journalist as well. Thank you Safdar for being here. Safdar, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे किया जाए, मुझे बताइए रूठने मनाने का ये जो सिलसिला इवॉल्व होकर सोशल मीडिया पे आ गया है, जिसमें डीपी गायब हो जाती है, जिसमें लोग रिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कर दिए जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इज इट अ गुड साइन, बैड साइन, क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये जहाँ पर बहुत लाइट है वहीं पर इसका वजन भी बहुत ज्यादा है इस टॉपिक के। दुनिया में 7 अरब से ज्यादा इंसान है। कल ही एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 1 अरब से ज्यादा जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं और उनमें से ज्यादातर तादाद नौजवानों की है। और वो डिप्रेशन का शिकार इस वजह से है कि उन्हें अटेंशन नहीं मिल पा रही अपने दोस्तों की जानिब से, अपने अजीजों की जानिब से और अपने गिर्द के माहौल से। अब जिस तरह मैं पहले भी 1-2 प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि हम इंफॉर्मेशन एज से निकलकर अटेंशन एज में आ चुके हैं, तो इसका भी जो असर है वो हमारे ताल्लुकात पर पड़ रहा है। हमारी अटेंशन का जो टाइम स्पैन है वो 7 सेकंड बन चुका है। यही टाइम स्पैन कभी मिनटों में था। अब 7 सेकंड जब अमूमी तौर पर ये अटेंशन टाइम स्पैन बन चुका तो इसका असर ताल्लुकात पर भी आना था। अब जब ताल्लुकात पर इसका असर आया है तो फिर डीपीज भी गायब हो जाती हैं, फिर रूठने मनाने का सिलसिला भी डिफरेंट हो चुका है। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो यूथ पर ही हो रहा है। ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। हम इसे मजाक के मोड में ले लें, टॉपिक पर ले जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत अच्छा आपने बात बिल्कुल सही की सफदर। एक क्यूरेटेड इमेज है जो हम दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। या से जब हम खुश होते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नई चीज कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर घूमने फिरने कहीं गए, किसी नए रेस्टोरेंट में गए, हमारी कोशिश होती है कि वो एक्सपीरियंस हम अपने फॉलोअर्स से या अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। सो इट इज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई बीइंग व्हिच पीपल सी ऑन सोशल मीडिया। लेकिन साथ ही अगर आप देखें कि अगर कोई शख्स परेशान है तो पहले जमाने में जैसे मैंने कहा वो गजलें सुनता था, एक उसका प्राइवेट टाइम होता था। अब वो स्टेटस लगाता है, अब वो कोई ना कोई सेइंग लिख के भेजता है, या बल्कि अगर किसी से नाराज है तो वो जूम आईने, उसको पता होता है अगले बंदे को जिससे लड़ाई हुई है कि ये स्टेटस या ये कोट मेरे लिए था, लेकिन उसको लगाना बड़ा जरूरी होता है। आप इस फिनोमेना को कैसे देखते हैं? जी यासिर। देखिए, इन ऑल ऑनेस्टी हमारे कोई भी इंसिडेंट को अगर हम एज अ लाइफ कोच में देखूं तो इट इज हाउ वी ट्रांसलेट इट। मेरी ट्रांसलेशन ऑफ एन इवेंट इज व्हाट विल इम्पैक्ट मी एंड इन व्हाट वे विल इट इम्पैक्ट मी। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं कि मैं आपसे खफा हो जाऊं एंड मैं रिएक्ट कर जाऊं, ये मेरी चॉइस है, या मैं रिस्पॉन्ड करूं एंड आई कैन से कि देखें सिद्रा आपने मुझे ये बोला, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या आपने ये किया, मैं इस बात को उससे अग्री नहीं करता। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि वी जज पीपल, और हम जज करने के इस पॉइंट तक आ चुके हैं, जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे
کہ وی ہیو لائک یو سیڈ اے کیوریٹڈ امیج, اور اس امیج کی بیسس پہ ہم اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پیمانہ بنا لیا ہم نے. واٹ از ناؤ ہیپننگ از دیٹ وی آر الاؤنگ آور سیلوز ٹو بی ججڈ اینڈ وی آر ججنگ آور سیلوز کہ کیا میری زندگی اتنی انجوائبل یا اتنی مزیدار یا اتنی فلفلنگ یا ابنڈنٹ ہے جتنے کی شاید سدرا کی ہے یا کسی اور کی ہے. میرا کمپیرزن غلط ہو گیا ہے. پیمانہ میرے ساتھ ہونا چاہیے میرا. The comparison should be میں کل کیسا تھا اور آج میں کیسا ہوں, میری امپروومنٹ کیا ہوئی. لیکن وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ بھی نہیں پا رہے لیکن آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ اس پہ آپ کو اٹینشن دی جائے. سہر, ایک بڑی کامن مثال ہے کہ جب لوگ اگر بریک اپ سے گزرتے ہیں تو بڑے بریک اپ سے ریلیٹڈ کہ میں کتنا اچھا ہوں اور اگلا کتنا برا ہے اور میرے ساتھ کتنا برا ہوا ہے, اس طرح کے یا تو جو اسٹیٹسز سیئنگز اپنے اسٹیٹس پہ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے تھوڑا سا یہ بات ہے کہ اگر کچھ چیزوں کو آپ وینٹ آؤٹ کر دیں, ہمارے یہاں پہ نا اب یہ تھراپسٹ کا کانسیپٹ بہت اچھا اور بہت اچھی چیز ہے. تھراپسٹ کی ضرورت باہر کے ملکوں میں پہلے زیادہ اور یہاں پر اتنے کم تھی کہ پہلے لوگوں میں بانڈنگ, لوگوں میں رشتے, لوگوں میں کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ تھی. اب کیونکہ ہمارے یہاں پہ بھی جو فیملی بانڈنگ ہے وہ ویک ہوتی جا رہی ہے, جو دوست ہیں وہ صرف اپرچونسٹ ہیں, دوست کو پتہ نہیں بہت بڑی ڈیفینیشن ہے کسی کے ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں, تو ہمارے یہاں پر ڈیفینیٹلی اب تھراپی کی ضرورت بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, کوچنگ کی ضرورت بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اور وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کے پاس حقیقی اور جینوئن بانڈز نہیں ہیں تو لوگ کہیں نہ کہیں پر وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں. بریک اپ اگر آپ کا ہوا ہے, چاہے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بریک اپ ہوا ہے, چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا بریک اپ ہوا ہے, یہ میرے خیال سے ان اینی کیس سوشل میڈیا وینٹ آؤٹ کرنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ ہی آپ کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے بیکاز دیٹ پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم آپ کو اس انسان کے کوئی ٹریٹس اچھے لگے تھے تو آپ اس کے ساتھ تھے. یہ چیزیں, یہ ریزنٹمنٹ ایکسپریس کرنے کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور وہ ڈائریکٹلی وہ انسان, اگر وہ انسان آپ کی بات نہیں سننا چاہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب رشتے میں کچھ نہیں بچا ہے. اب اس کو کہیں پر بھی زہر کو ادھر ادھر اگلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عزت سے اس کے بعد پیچھے ہٹ جانا اور چپ کر جانا. اچھا, لیکن اس میں بھی ایک دو دھاری تلوار ہے نا. آپ یہ دیکھو سہر کہ لوگ یہ بھی جج کر رہے تھے, اکثر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی سانحہ ہوا ہے, چاہے آپ کا بریک اپ ہے, خدا نہ خاصا آپ کی جاب چلی گئی ہے, آپ کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تب بھی لوگ بڑی آنکھیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. دے آر کینلی آبزرونگ کہ آپ کی سوشل میڈیا پہ آپ کیا پوسٹ کر رہے ہیں, آپ کدھر جا رہے ہیں, کیا آپ غم میں ہیں یا نہیں ہیں. بڑے بڑے سٹارز کو, پبلک فگرز کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ جی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور دیکھو ان کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا. دیکھیے آئی انڈرسٹینڈ کہ اب سوشل میڈیا ہی ایگزسٹنس کا ایک ایکسٹینشن نہیں ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کے لیے تو یہی ایگزسٹنس کا سینٹر ہو گیا ہے. بیکاز میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی مہندی میں جائیں تو بہت سے بچے اپنے فونز لے کے سیلفیز کھینچتے ہیں, تصویریں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہیونگ فن ایٹ دا مہندی. اور میں پوچھتا ہوں ان سے کہ بیٹا آپ مہندی میں فزیکلی تو ہو بٹ یو آر ناٹ ہیئر, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لائکس آئے ہیں, کتنی ویلیڈیشن ملی. اٹس ایبسولوٹلی فائن کہ آپ ویلیڈیشن سیکھ کریں. اٹس اے بیسک ہیومن نیڈ ٹو سیک سگنیفیکینس, بٹ ضرور سیکھ کریں ادھر جہاں پرسنلی آپ انٹریکٹ کر سکیں. اٹ ہیز ٹیکن اوور ٹو دا پوائنٹ ویئر ہم اب گیج کر رہے ہیں کہ یہ یاسر آج خوش ہے یا نہیں ہے, وچ از فائن. دیکھیں وینٹنگ جیسے سہر نے کہ یس وینٹنگ از اے ونڈرفل تھنگ ٹو ڈو اینڈ ود پیپل دیٹ یو ٹرسٹ. اینڈ اینی ریلیشن شپ, دیکھیں کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے نا, دو لوگ کانسٹنٹ نہیں رہتے, کانسٹنٹلی ایوالو کرتے ہیں. اگر آپ ساتھ میں ایوالو کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں تو اوپن, فری اور نان ججڈ کمیونیکیشن از دا بیسس. سو آئی کین بی ایبل ٹو سے ٹو مائی وائف فار ایگزامپل کہ یار مجھے نا تمہاری یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی آج, لیٹ اس ریسپیکٹ اٹ اینڈ ناٹ ایکسپٹڈ بٹ ریسپیکٹڈ. کہ شاید یہ اوپینین فرق ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ بڑا ایک سیڈ پوائنٹ ہوتا ہے جیسے سہر نے بھی کہا کہ اگر دو لوگ کسی بھی رشتے میں ہیں, چاہے وہ آپ کا دوست ہے یا آپ کی آپ کا اسپاؤز ہے, آپ اس سے بات کرنے کے بجائے آپ ایک تھرڈ پلیٹ فارم پہ اپنی چیز کو پبلک کر رہے ہیں یا اپنی ایک رائے دے رہے ہیں. اور اچھا کبھی کبھار مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ڈرتے ڈرتے جب آپ کی کمیونیکیشن بالکل بریک ڈاؤن ہو گئی ہے نا, تو آپ اگلے کو ایک طرح سے ایک کبوتر کے ذریعے ایک میسج پہنچانا بھی چاہتے ہیں, لیکن
लेकिन उसको फुली ओन भी नहीं कर सकते। कई दफा आप ऐसी सिचुएशंस अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी करते हैं। कई लोग देखें अपने बॉस के बारे में कोई स्टेटस लगाते हैं, और आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी एज वेल, क्योंकि अक्सर आपने समझा है कि बॉस को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन घर का बेदी लंका डाय, हो सकता है किसी कॉलीग ने देख लिया हो, एंड पीपल कैन पीस इट टुगेदर, दे नो एग्जैक्टली हु एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सोफिया बोल रही हूँ दुबई से। मैं काफी देर से होल्ड कर रही थी माय डियर। सो सॉरी जी, फरमाइए। इट्स ओके। मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छा है सोशल मीडिया, आई वुड लाइक इट। आप जो तू मैं करते हैं ना, आप इमोजीज पे, इट्स लाइक ए साइलेंट प्रोटेस्ट, बंदे को पता भी चल जाए और आपकी बात भी रह जाए, तो आई टेक इट लाइक दैट। और ऑफ कोर्स, और जो आपसे ताल्लुक रखना चाहता है, दे विल कम बैक टू यू, और जिसने आपसे ताल्लुक नहीं रखना, दे विल से शिट आई डोंट केयर। So I think emojis are the best thing to show your what you feel. और जिसमें रहना दैट्स डिबेटेबल। आई थिंक बड़ी ग्राफिक और बड़ी एक्सप्रेसिव किस्म की इमोजीज आ गई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी कम्युनिकेशन का 80% हिस्सा नॉन वर्बल है। कभी कभार सिर्फ स्टेटस लगाकर या कोई सेइंग शेयर कर कर आपको लग रहा है कि ये बेहतरीन अक्कासी कर रहा है आपके जज्बात की, बट हो सकता है आप मामले को खराब भी करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपसे ताल्लुक रखना चाहेगा, उसको समझ में आएगा। नहीं, दैट्स अ गेसिंग गेम। नहीं, आई एम सॉरी सोफी, आई कैन नॉट एंडोर्स दैट। होता ये इट्स अ गेसिंग गेम। इट्स लाइक सेइंग कि यार मैं 10 साल से शादीशुदा हूं, मेरे हस्बैंड को तो पता ही होना चाहिए कि मैं लोगों के साथ ये मिस्ट्री गेम ना खेलें, ये जीतो पाकिस्तान नहीं है और इसके बड़े नुकसान होते हैं। बट थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, कई दफा जो इमोजीज लगाई जाती है, स्टेटस लगाया जाता है, ना सिर्फ खफगी का इजहार होता है, बल्कि साथ साथ उस पर एक आपका आइडियल रिएक्शन भी होता है। जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछे कि क्या हुआ है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कोई आपको मनाए, और अगर ये इंतहाई कदम उठाने के बाद भी, यानी कई लोगों की तो दुनिया खत्म हो जाए ना कि मैंने अपनी खूबसूरत डीपी हटा के दुनिया को अपनी खूबसूरती से एक तरह से महरूम किया है, और उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। सफदर क्या कहेंगे? जैसे कहते हैं ना, शेर को सवा शेर। अगर आप इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं और उसके बाद आपने ऐसा कोई कदम उठाया कि किसी को ब्लॉक किया है, अपनी डीपी गायब की है, कोई गंदा सा स्टेटस लगाया है, और आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स ना आए, तब क्या होता है? और उसके बाद फिर आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? तब और ज्यादा गुस्सा आता है, तब और ज्यादा दुख होता है, तब फिर पैस के शेर लगाए जाते हैं, फिर कहा जाता है तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बाहर के, और अब तो हमको कोई मनाने वाला भी नहीं, फिर इस तरह के शेर लगाए जाते हैं। तो दिमाग पे गाने आ जाते हैं। तो बात ये है कि ये तो चलता है, जिस तरह दुनिया तब्दील होती चली जा रही है, रिलेशन और उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो तवक्कुआत हैं, वो भी बदलती चली जा रही हैं। मैं ये चाहता हूं कि मुझे अटेंशन दी जाए। मैं एक मजमून लिखा था, कॉलम तो उसे नहीं कहा जाएगा, मजमून ही कहा जाएगा, कि हम तवज्जो के कैंसर में मुब्तला हैं। तो बुनियादी तौर पर हम तवज्जो के कैंसर में ही मुब्तला है। अगर हमें उस तवज्जो की डोज नहीं मिलती, तो हमारी जो अटेंशन वाला जो मामला है, जिस माहिर नफ्सियात जाने से क्या बोलेंगे, वो हमें बीमार करती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सफदर, फिर मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जेंडर रोल्स भी तो बड़े डिफाइंड है ना। एक काफी हद तक आज भी हम मानते हैं कि मर्द हजरात को जज्बात को एक्सप्रेस करने का हम मार्जिन नहीं देते, मर्द रो नहीं सकते, अपनी वल्नरेबिलिटी शो नहीं कर सकते। स्टेटस और इस तरह के सोशल मीडिया के मामले में क्या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी मुख्तलिफ है? क्या वहां पे हम मर्दों को मार्जिन देते हैं कि वो, जैसे आपने खुद का शेर, उदास गाना, उदास सा कोई स्टेटस लगा सकते हैं वहां पे? उनको क्या, उनके दोस्त मजाक नहीं उड़ाते? अगर आप लगाएं, आपके दोस्त आपका मजाक ना उड़ाएं? मजाक उड़ाते हैं, ये नहीं कि मजाक नहीं उड़ाया जाता, मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मजाक तो हर दो सूरतों में उड़ाया जाएगा। आप स्टेटस लगाकर अपने दुख का इजहार करेंगे तो भी, और आप अगर डीपी हटाकर अपने दुख का इजहार करेंगे तो भी, यानी कोई भी सूरत हाल होगी, मजाक तो आपका उड़ाया ही उड़ाया जाएगा। लेकिन ये आपने तय करना है कि आप किस हद तक का मजाक अफोर्ड कर सकते हैं, उसी तरह की एक्सप्रेशन आपके होने चाहिए। और एक्सप्रेस करना चाहिए दुख को भी, मोहब्बत को भी, हर तरह के ताल्लुक को। जिस तरह से पहले भी बात हो रही थी कि बात की जानी चाहिए। हम बुनियादी तौर पर कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, और कंपैरिजन हमारी पर्सनल लाइफ को भी
اور اگر پروفیشنل لائف کی آپ بات کر رہی تھی تو پروفیشنل لائف کو بھی تباہ کر دیتی ہے. قانون قدرت میں کہیں پر بھی کمپیریزن نہیں ہے, مسابقت تو ہے, موازنہ نہیں ہے. اچھا, کئی پوائنٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور کئی چیزیں آج کل کے زمانے میں بڑی ایبسولوٹ اور پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتی ہیں. شاید ہماری جنریشن دیٹ واز پروبیبلی دا لاسٹ ون جس کا ایک اینالاگ چائلڈہڈ تھا, اور اس کے بعد ایک ڈیجیٹل زندگی ہم نے جوانی اور کالج لائف ہم نے دیکھی جس میں انٹرنیٹ آ گیا تھا. سو مے بی اٹ از ایون اسٹل ناٹ ایز امپورٹنٹ. لیکن یہ جو جنریشن زی ہے جو ظاہر سی بات ہے اسی سوشل میڈیا کے ساتھ پل بڑھ رہی ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے دنیا کو سمجھنا شروع کیا ہے, ان کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مکمل طور پہ قطع تعلق جس کے بعد پھر دوبارہ اس رشتے کو استوار کرنا, دوبارہ رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. سحر, بلاک کر دینا بالکل وہی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. لائک کئی دفعہ لوگ اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں کہ تم نے مجھے بلاک کیا تو انا پہ بات آ گئی, اس کے بعد پھر دوستی دوبارہ سے ہونا آلموسٹ ناممکن ہے. کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ تھینک یو, آپ نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا. میں یہ سب کو کہنا چاہتی ہوں, خاص کر کے ینگسٹرز کو اور جین زی کو, کہ بلاک کرنے کو پوائنٹ آف نو ریٹرن نہ سمجھیں. میری تو دوستوں میں لڑائیاں ہوتی تھی نا, ہو جاتی تھی, لوگ ایک دوسرے کے گھر پہنچ جاتے تھے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ آخری جنریشن ہے جہاں پر فرینڈ بغیر بتائے پہنچے تھے. اگر آپ ناراض ہیں, جس ٹائم میں اسکول میں پڑھ رہی تھی, ہاسٹل پہنچ جائیں گے آپ نے, چاہے جتنے بھی ناراض ہے, جتنی بھی لڑائی ہے. لیکن اب اگر بلاک کر دو تو فرینڈ میں وہ انہیبیشن آ جاتی ہے, اس کو سمبلائز اور سگنیفائی کیا جا رہا ہے کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے. لڑائی ہوتی ہے, غصہ آ جاتا ہے, آپ امپلسو ہو جاتے ہیں. کوئی ویسے تو کوشش کرے کہ نہ کریں میچور حرکت, لیکن کوئی بات نہیں, غصہ آ جاتا ہے. تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے آپ کی وائس میں, آپ کے ساؤنڈ میں. سر ویل جسٹ ٹرائی ٹو فکس دیٹ اپ. لیکن یہ سوال میں یاسر آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. سائلنٹ ٹریٹمنٹ, جیسے ہم ایز اے لائف کوچ یو کین ٹیل پیپل کہ کتنا ڈیٹریمنٹل ہے. اٹ از آلموسٹ کیا, اٹ بارڈرز آن ایموشنل ابیوز, کہ آپ اگلے بندے کو پیسو اگریسولی ایک طرح سے کوکس کر رہے ہیں. لیکن blocking a person where you have cut down on a channel of communication, یا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, یا اپنی ڈی پی کو آپ نے ریموو کر دیا ہے, is that also not very similar to silent treatment? دیکھیں, ایبسلیوٹلی سدرا, ہم نا جنرلی جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں the best way to do it is to burn your boats. اب آپ کے پاس پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا ہے, تو اب آپ کے پاس فیلئر کا کوئی آپشن نہیں بچا. دس واز سم تھنگ جو طارق بن زیاد نے ہمیں سکھایا تھا پوری دنیا کو, جب وہ اسپیچ کر رہے تھے, to burn your boats. Now if you are going to burn this boat, that is the last boat of communication, کہ میں کیسے اس شخص سے رابطہ رکھ سکتا ہوں کہ کوئی کمیونیکیشن, اپالوجی, سمجھنے کی بات. سائلنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے نا ایک ابیوز ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ ویئر میں کیسے ازیوم کر لوں کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا آپ کا شکوہ کیا ہے. اگر آپ مجھے بتائیں گے نہیں تو دیکھیں مجھے الہام نہیں ہوگا, میں ازیوم ہی کر لوں گا کہ شاید یہ مسئلہ ہوگا, شاید وہ مسئلہ ہوگا. اور پھر بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح, اور اگلا کہتا ہے پتا ہونا چاہیے تھا تمہیں. No, you see, this is a vicious cycle, جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے کالر سے بھی بات کر رہے تھے. یہ کسوٹی کا گیم ہو گیا. ایگزیکٹلی, کہ بوجھو تو جانے, ہم بتاؤ ہم کیوں ناراض ہیں. لیکن اچھا, مجھے ایک دوسرا اینگل بھی اس میں بات کرنی ہے یاسر, اینڈ ایوری بڈی. ہم دیکھیں, جتنا ہمارے اوپر یہ پریشر ہے کہ اگلے بندے کو اپنی ناراضگی, خفگی ہم یہ سارے میتھڈ سے بتائیں, اگلے بندے کے اوپر بھی شاید پریشر ہے ٹو اسٹے ان افیکٹڈ. اور ہم اسٹرانگ ہونے کی بھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس بات پہ تکلیف تو بہت ہے کہ اگلے نے آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے یا بلاک کر دیا ہے, بٹ یو ہیو ٹو کنٹینیو ایز اف نتھنگ ہیز ہیپنڈ. سو وی آر آل پلئنگ دس پریٹینڈ گیم. یہ کتنا صحیح یا غلط ہے, اس پہ کیا کہیں گے یاسر؟ دیکھیں, ان آل آنیسٹی اگین ہم پھر لوپ بیک کریں گے جو پہلی بات ہم نے کی تھی, کہ اب ہم ایک کیوریٹڈ زندگی گزار رہے ہیں کہ میرے سے ایکسپیکٹیشنز یہ ہے, لائک یو سیڈ کہ جی مرد رو نہیں سکتا, عورت کا کام یہ ہے, مرد کا رول یہ ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہیں جو کہ پریفرڈ رولز میں ڈیفائن ہو گئی ہیں, انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی, بٹ دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک. انفارچونیٹلی کمیونیکیشن میں کبھی بھی رول ڈیفائن نہیں تھا, اینڈ ٹوڈے وی مسٹ بی فلوئڈ. ہماری جو سوشل میڈیا کو اگر میں لوپ ان کروں, اس کے اندر جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت ہے کہ جی میں اپنی تصویر لگاؤں گا, اس میں کوئی کانٹینٹ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, ایک اسمائل ہوگی, ایسے کر کے سیلفی لوں گا, اور میرے پاس 150, 200, 250, 1000 ڈیپینڈنگ آن میرے کتنے دوست ہیں, وہ سب لائک کر دیں گے. اور اس ویلیڈیشن کے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی,
مجھے کوئی کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں پڑی, مجھے خامخواہ ایک ڈوپامین ہٹ ملا ہے. لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا, جو لڑائی اگر اٹینشن کی ہے, جیسے صفدر بار بار کہہ رہے تھے کہ اٹینشن کے کینسر میں ہم مبتلا ہیں, دوسری طرف کے بھی ذرا ذکر کریں صفدر, کہ جو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ٹھیک ہے تم نے مجھ سے اپنا سارا ایکسس چھین لیا ہے, مجھ سے بات نہیں کر رہے, مجھ سے جواب نہیں دے رہے ہو, تو یہ والا بندہ بھی اب کیا کرتا ہے, اپنی زندگی کو اور بھرپور, مطمئن اور خوش ہونے کی ایک زندہ مثال بن جاتا ہے. یعنی وہ اور زیادہ پارٹی کر رہا ہو, اگر بے شک نہ بھی کر رہا ہو, جیسے ابھی یاسر ذکر کر رہے تھے کہ کہیں جا کے صرف تصویر اس اینگل سے لی گئی ہے کہ دکھایا جائے کہ زندگی بہت خوش اور مطمئن ہے, یہ مزید پھر دراڑ پیدا کرتا ہے اس رشتے میں. اس پہ کیا کہیں گے صفدر؟ ظاہر ہے جب میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب ہم مقابلے میں آ جاتے ہیں, جب ہم موازنے میں آ جاتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے. اور موازنہ کہاں پہ آتا ہے؟ جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے ڈی پی ہٹانے سے, میرے بلاک کر دینے سے اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑا, یہ میرے غمگین سٹیٹس لگانے سے اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑا, تو مجھے دو صورتیں ہیں, یا تو میں مزید غمگین ہو جاؤں گا یا پھر میں اسے خوش ہو کے دکھاؤں گا. مزید غمگین ہوں گا تو میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ اسے دکھ پہنچے, کیونکہ کسی نہ کسی وقت میں یہ میرے ساتھ تعلق میں رہا ہے, تو اس تعلق کی لاج رکھتے ہوئے اسے دکھی ہونا چاہیے, ہم وہاں پر بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جانب میں اگر خوش ہوں گا تو اسے تکلیف ہوگی کہ دیکھو میرے سے الگ ہو کر بھی یہ خوش ہے, بھول دیا, ہم نے بھلا دیا, بہت جلدی بھلا دیا. جی, یہ والی تکلیف دینی ہے. ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے شخص کو افیکٹ ہم نے کرنا ہے, اگلے شخص کو امپیکٹ ہم نے ڈالنا ہے, اس کے حواس پہ طاری ہو جانا ہے. جی جی جی. اور جو بات میں پہلے کر رہا تھا توجہ کے کینسر والی, بنیادی طور پر پوری دنیا میں, بلکہ میں تو یہی بات کہتا ہوں پوری کائنات میں توجہ کا ہی مسئلہ ہے. جب کسی کو مکمل توجہ مل جاتی ہے, چاہے وہ پودا ہوگا, چاہے وہ پرندہ ہوگا, چاہے وہ انسان ہوگا, وہ پھل پھول جائے گا, وہ ترقی کر جائے گا اپنی پرسنل لائف میں بھی, پروفیشنل. اچھا, میں صفدر یہاں پہ ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے ایک نیا فیچر کل ڈسکور کیا, اتفاق سے مجھے میری نظر سے گزرا, کہ آپ نہ صرف اگر انسٹاگرام پہ آپ کسی کو بلاک کرنے لگتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشنز آتے ہیں کہ آپ اس شخص کو بلاک کر دیں, یا اس شخص کو اور اس کے بعد اسی ایڈریس سے, اسی آئی پی ایڈریس سے بننے والی کسی بھی اور آئی ڈی کو بھی آپ نے فیوچر تک کے لیے بھی بلاک کر دیا. سار اس سے ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جب آپ لوگوں کو بلاک کر رہے ہیں تو وہ بلاک ہو نہیں رہے, وہ کوئی اور چور راستہ نکال کر آپ کی زندگی پہ اسی طرح نظر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں جن, یعنی جو ان وانٹیڈ اٹینشن ہے, دوستوں کی میں بات نہیں کر رہی, آپ جب ان کو بلاک کرتے ہیں تو ایک نئی آئی ڈی بنا لی جاتی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تجسس ختم نہیں ہو رہا. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ یہ کام سب سے زیادہ ایکس کالیگز کرتے ہیں ویسے, یہ جو دیکھتے ہیں اب یہ کہاں پر موو کرے گا, کیا یہ خوش ہے یا نہیں. لیکن ادر دین دیٹ وہ آپ کو بھی تو آپشن دے رہے ہیں نا کہ کیا آپ واقعی اس کو بلاک, انسٹا جو ہے بلاک کرنا چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ پہ نظر رکھے. آپ کو بھی تو آپشن مل رہی ہے نا ساتھ بیچ میں. دوسری بات یہ کہ مجھے صفدر صاحب کی بات, لفظ اتنا اچھا لگا, میں اب ان کا نام لے کے جگہ جگہ کوٹ کروں گی, توجہ کا کینسر. واقعی بہت اچھا ورڈ ہے. اور یہ واقعی میں مطلب میں آئی ہیو لٹرلی نوٹسڈ پیپل اسپینڈنگ 1 or 2 million آن دیئر ویکیشن جسٹ ٹو شو پیپل دیٹ وی آر ہیپی, اینڈ ان فیکٹ دے آر میزریبل. So it is not bad کہ if you're going on a vacation you post stuff, ٹھیک ہے آپ چیزیں سب کچھ کریں, بٹ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی خاص چیز خریدنا نہیں چاہتے تھے, کسی پرٹیکولر جگہ پہ جانا نہیں چاہتے تھے, ابھی وارڈروب کی ضرورت تھی وارڈروب لینا نہیں چاہتے تھے, بٹ جسٹ ٹو اسٹے ریلیونٹ ان لوگوں نے یہ چیز کی ہے. میں یہ بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ اپنی روٹین ویسے اٹس گڈ, اگر آپ اپنے آپ کچھ لوگ نا اس سے سیلف موٹیویشن بھی ڈرائیو کرتے ہیں, اپنی ورک آؤٹ پکچرز پوسٹ کر کے, جم سیلفیز پوسٹ کر کے, چیزیں پوسٹ کر کے, بٹ جب یہ چیز اس چیز پر آپ کے اندر بیس کر جائے کہ ٹو اسٹے ریلیونٹ, اپنے فلاں کارپوریٹ سیٹ اپ میں مجھے ریلیونٹ رہنا ہے, مجھے میڈیا سیٹ اپ میں ریلیونٹ رہنا ہے, مجھے اپنے فٹنس یا کوچنگ سیٹ اپ میں ریلیونٹ رہنا ہے, تو مجھے اپنی لائف کا یہ چنک ضرور پوسٹ کرنا ہے, ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں سہر, دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جن کا آپ نے نشاندہی کری بالکل صحیح, اور ایک دوسری ٹائپ ہے جس کو میں سبمرین ٹائپ کہتی ہوں. یعنی ان لوگوں کی آئی ڈی بھی ہوگی, نام بھی ہوگا, ایک آدھ ڈی پی بھی لگی ہوگی, لیکن یہ کچھ پوسٹ نہیں کرتے. آپ اگر اپنی پوسٹ میں جا کے دیکھیں گے, اسٹوریز میں جا کے دیکھیں گے, یہ آپ کی اسٹوریز دیکھتے بھی ہیں تب بھی کوئی شاباشی, کوئی کامنٹ, کچھ نہیں کرتے. یہ ان کا کام ہے, صرف یہ سرویلنس کے لیے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اچھا, these are toxic in a certain way. I'm so sorry to say that. I am very sorry جن کو میری بات بری لگی مجھے معاف کر دیں, بٹ یہ تھوڑا سا ٹاکسیسٹی ٹریٹ ہے کہ if
यू आर सो कीन, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले आपकी स्टोरी देखते हैं, पहले 10 में इन्होंने आपकी स्टोरी देखी होती है, बट दे नेवर पोस्ट समथिंग गुड। सिद्रा, इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारी डॉक्टर्स की लैंग्वेज में कहते हैं डीडी करने का बहुत अच्छा रास्ता ये है कि आप कोई ऐसी पोस्ट आप लगाएंगे जिसपे ये क्रिटिसिज्म का कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन आपकी हर पोस्ट देख के, हर चीज देख के कभी तारीफ नहीं करेंगे, 3 या 4 साल बाद इनका क्रिटिसाइज करने का कमेंट जरूर आ जाएगा कि आपने चीज जरूर कर दी है। दीज पीपल शुड बी ऑफ योर फ्रेंड लिस्ट, इनको अपनी जिंदगी से निकालें प्लीज। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इन लोगों का पर्पस होना चाहिए ना। अगर आप खुद को शेयर नहीं कर रहे बट एक प्लेटफॉर्म पे आकर सिर्फ और सिर्फ आप एक सर्विलेंस का काम कर रहे हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। या सर, आप क्या कहेंगे कि जो हम दोस्तियों की बात करते हैं, ऑनलाइन दोस्ती होना, और एक तो ये बात हम यहाँ पे कर रहे थे ना कि अटेंशन के कैंसर का यहाँ पे जिक्र हो रहा था, देयर इज अनदर टर्म दैट आई वुड लाइक टू यूज एंड दैट इज ओवर कॉन्टैक्ट। आई थिंक व्हाट सोशल मीडिया हैज डन इज कि हमें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्टैक्ट की आदत हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस पे बात करेंगे। बल्कि मैं कहीं एक मीम में पढ़ रही थी कि बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन ये है कि आप एक ही वक्त में 3 या 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म में सिमल्टेनियसली एक ही शख्स से चैट कर रहे हो, यानी आप उसी शख्स से फेसबुक पे भी बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर रहे हो और इंस्टा पे भी आपकी चैट खुली हुई है। व्हाट इज दिस कल्चर ऑफ ओवर कॉन्टैक्ट, ये एक्सप्लोर करना बहुत। आफ्टर द ब्रेक बात हम कर रहे हैं ओवर कॉन्टैक्ट की, यानी आप सोचें कि अगर आप किसी शख्स से मिल भी रहे हैं लेकिन फिर भी अगर खफगी दिखाने का बेहतरीन तरीका यह है कि सोशल मीडिया पे इसका इजहार किया जाए, दैट मीन्स कि सोशल मीडिया हैज टेकन ओवर, इट अलाउज फॉर ओवर कॉन्टैक्ट। या हम तो इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि भाई मेरा मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया, तुम ऑनलाइन थे, मैंने देख लिया था लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं किया। इज दिस बिकमिंग टू मच, यानी इज दिस, यानी व्हाट डज इट मीन यासिर टू यू? Well, okay, so मेरी ट्रांसलेशन बड़ी सिंपल है इसकी। वो ये है कि there are times when I might be doing something else. अगर आपका मैसेज मैंने देख लिया है, या हो सकता है कि मैं कहीं engaged हूँ, मैं देख लूँ और उसके बाद में सोचूं कि मैं इसका जवाब देता हूँ, maybe I'm already in the middle of something. या देखिए, वो अगेन assumption based कर देते हैं ना हम हर डिसीजन को अपने, कि जी इसने ये कहा और ये रिस्पॉन्स होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, बट ये जरूरी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू देम यही रिस्पॉन्स होता। तो आई मस्ट अलाउ कि वो अपने रिस्पॉन्स को अपनी मर्जी से अपने टाइम में दे सके। दैट इज द स्पेस आई मस्ट अलाउ दिस पर्सन। अच्छा, मैं जब से हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, अंग्रेजी की एक सेइंग कल मैंने सुनी कि अगर आप ना सुनने के, इनकार सुनने के मूड में नहीं है, या जो भी आपने सवाल किया उसका जवाब आपको सिर्फ हाँ फौरन चाहिए, तो क्या वो वाकई सवाल था या वो एक डिमांड थी? यानी व्हाट यू बेसिकली डूइंग इज कि आपने अपनी एक डिमांड सामने रखी है और इसके अलावा इट्स माय वे और द हाईवे। सब ये एटीट्यूड हम में से कई लोगों में आता चला जा रहा है कि अगर मैं कोई चीज मांगू किसी चीज के लिए, यानी हम अपने आप को पता नहीं इतना इंटाइटल समझ रहे हैं कि अगर हमने किसी चीज को एक्सप्रेस कर दिया है तो ऐसा लगता है कि बहुत कोई अना के पहाड़ पे चढ़ के हम दूसरी तरफ आए थे, तो हमें तो इसी बात का बेनिफिट देना चाहिए कि देखो ये बात तो मैंने मुंह से कही है। इसको आप कैसे देखते हैं कि वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग कि हमने अगर एक बात कह दी तो वी आर वर्किंग इन एब्सोल्यूटिज्म कि बस जी अब इसका रिस्पांस आना चाहिए, मैंने ये कह दिया तो अब ये हो जाए। ये रिश्तों में भी दरार डाल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में जब हम अपने अंदर, अपने रवैये के अंदर लचक पैदा नहीं करते, या हम ये बात समझ लेते हैं कि हमारा कहाँ जाना, हमारी कोई भी बात वो हर पे आकर है, तो उस वक्त इसी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने रवैयों में और जाती तौर पर, चूंकि इस सारी की सारी चीज का लिंक हम सोशल मीडिया से चूंकि कर रहे हैं, तो आप ये बात देखिए कि आज से 5-7 साल पहले कभी आपको मरी में रश नहीं मिला होगा। आप सोचेंगे इस बात का मरी के रश से क्या ताल्लुक है, क्योंकि टूरिज्म और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिजिटल मीडिया से लिंक्ड हो गई हैं। हमें स्टेटस लगाने हैं। पहले नानी के घर जाना होता था गर्मियों की छुट्टियों में, और दादी के घर जाना होता था। अब गर्मियों की छुट्टियों में हमें कहीं और जाना है, अब हमें दुनिया को दिखाना है। अब ये जो दुनिया को दिखाने वाला एलिमेंट है, जहां पे दिखावा आ गया वहां पे मामला खराब हो गया। ताल्लुकात में भी दिखावा आ चुका है, और इसी दिखावे के आने की वजह से, मसलन दिखावा कैसे आ चुका है कि मैंने दोस्तों में बैठकर ये स्टेटस लगाना है कि मैं जो बात कह देता हूँ हर पे आखिर है, दुनिया उसे तस्लीम करती है, दुनिया उसे मानती है, चाहे वो मैं किसी शेर की सूरत लगाऊं, चाहे किसी कोटेशन की सूरत लगाऊं, चाहे किसी वीडियो की सूरत में लगाऊं। अच्छा, ये करते करते हमारा जो जाती रवैया है और सिफाती रवैया, ये दोनों मिलकर
ایک ہمارے اندر ایک انسٹنکٹ ڈیولپ کر دیتے ہیں جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جو بات ہم نے کہہ دی وہ حد پہ آ کر ہے اور اس پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, کوئی بات نہیں کی جانی چاہیے, اور یہ باقاعدہ طور پر بیماری بن چکی ہے. مجھے ایسا یہ بھی لگتا ہے کہ وی ہیو ٹو بی اے لٹل کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ ہم ویسے ہی بہت زیادہ سیلف ڈاؤٹ میں رہنے والے لوگ ہیں. یاسر, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ کر بھی دیتے ہیں نا, جیسے خاص طور پہ اگر میں خواتین کی بات کروں, اپ ہولڈنگ باؤنڈریز از سچ اے نیو کانسیپٹ فار اس کہ اگر ہمیں کوئی بات بری لگی ہے اور ہمیں لیجیٹیمیٹلی کسی شخص کے ایکسس کو ٹو اس لمٹ کرنا چاہیے, ہم اس لمٹ کرنے کے بعد بھی کئی دفعہ اس پہ سوچتے رہتے ہیں. یعنی اگر کسی نے کوئی باؤنڈری یا کوئی حد پار کی ہے اور اس کے بعد آپ بالکل حق بجانب ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے آپ سے ایکسس اب اس کا روکا ہے, آپ نے اس کو بلاک کر دیا یا آپ نے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے, کسی نے کوئی بڑی غلط بات کہی تھی, کوئی مایوب بات کہی تھی, اس کے بعد بھی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو شاید ہم وی آر ناٹ ڈوئنگ انف کہ ہم اس رشتے کو بچا سکیں, یا شاید میں زیادہ حساس یا سینسیٹیو ہو رہی ہوں. تو آئی ووڈ لائک یو ٹو آلسو مینشن دا فیکٹ دیٹ سم ٹائمز upholding your boundaries is necessary for your mental well-being. کچھ لوگوں کو ریسٹرکٹ کرنا, بلاک کرنا, ان کو اپنے آپ میں ایکسس نہ دینا ضروری بھی ہے. I would like you to talk about that too. اچھا دیکھیں, یہ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے, بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بہت پرانا مقولہ ہے, انگریزی کا ہے تو میں اس کو کوشش کر کے اردو میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو, کہ مائی ڈریمز, میرے خواب نا میرے ہیں, میں یہ اپنے خواب کسی اور پہ مسلط نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے خواب نہیں ہے. صحیح. سملرلی اگر تو میرا پرابلم ہے کوئی, یا میرے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے, یا مجھے آپ کی کوئی ایسی بات ہے جو پسند نہیں آئی ہے, I have the responsibility کہ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں, فزیکلی بھی مینٹلی بھی. اب ہم نے آج تک فزیکلی پروٹیکٹ کیا ہے کہ یہ شخص میرے لیے نقصان دہ ہے اے طریقے سے, بی طریقے سے یا سی طریقے سے. ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مینٹلی میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا میرے یہ پروگریشن میں کام آئے گا یہ شخص. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ اس کو رد کر دیں, بٹ آپ کم سے کم یہ چوز کریں. دیکھیں آج تک ہم نے دوست بنائے بائی ورچو آف پروکسیمٹی, جو قریب تھا وہ دوست بن گیا, بالکل صحیح, اتفاق تھا کہ وہ قریب تھا, ہم نے چوز نہیں کیا. بٹ ناؤ از دا ٹائم وین وی گیٹ ٹو چوز. ہمارے پاس یہ چوائسیز اویلیبل ہو گئی, اسپیشلی جو آپ کی نیوز فیڈ ہے, اٹس یور مینٹل ڈائٹ. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کوئی ایسی باتیں ہمیشہ کرتا ہے یا کسی ایسے خاص خیال کا, سوچ کا پرچار کر رہا ہے جو آپ سے میل نہیں کھاتی, نفرت انگیزی کر رہا ہے, یا آپ میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے, یا بہت زیادہ سیاسی بیان دیتا ہے, تو یہ بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا ایکسس بلاک کر سکتے ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے. جی بالکل. دیکھیں جو ہم کھاتے ہیں نا تو وہ ہمارے جسم پہ لگ جاتا ہے, تو یہ ہماری انٹیک ہے جو ہمارے بینگ کا حصہ بن جاتا ہے. ویسے ہی ہماری یہ انٹیک ہے جو ہماری بینگ کا حصہ بن جاتا ہے اور یہ رہ جاتا ہے ہمارے ذہن کے اندر. تو وہ لوگ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں, جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, ان سے باؤنڈری بنائیں, ہیلدی باؤنڈریز بنائیں. ایبسلیوٹلی. اچھا لیکن یہ وہی بات کہ یہ آپ کی اپنی رائے ہونی چاہیے. آپ ایک جیتا جاگتا سمجھدار انسان ہے اور اپنی تھاٹ پروسیس کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. صفدر, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا ہے, مثال کے طور پہ ابھی رشتہ بنتا نہیں ہے, شروع ہوتا نہیں, مثال کے طور پہ ایک کپل کی منگنی ہوئی ہے, تو جو منگیتر صاحب ہیں وہ اس بات پہ انسسٹ کرنے لگتے ہیں کہ تم اپنے میل کولیگز کو ریسٹرکٹ کر دو, اپنی ڈی پی کو غائب کر دو, بیکاز میں نہیں چاہتا کہ میری منگیتر کو دنیا دیکھے. اس طرح کی چیزیں کیا فورس کی جا سکتی ہیں اور اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اچھا, جہاں تک فورس کرنے کی بات ہے تو فورس نہیں کیا جانا چاہیے. جو پارٹنرز ہیں انہیں ایک دوسرے کو سکھایا جانا چاہیے, بتانا چاہیے کہ مجھے یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں ہے. میرے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے تو اس کے یہ پیرامیٹرز ہیں, اور اس شخص کی مذہبی آزادی بھی ہے, معاشرتی آزادی بھی ہے, کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے, تو ہم نے اس کی خامیوں اور خوبیوں دونوں کو قبول کرنا ہوتا ہے. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ تم فلاں کو بھی بلاک کر دو, فلاں کو بھی بلاک کر دو, یہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہر حد تک ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس نے جو 26 سال یا 27 سال کی اپنی زندگی گزاری ہے اور یہ 8-10 سال کے تعلقات ہیں, اسے یکدم کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن صفدر یہ بہت ججمنٹل نہیں ہے. یعنی ہم اگر اس کی پرانی زندگی اور اس کے پہلے رویے کو اور اس کے پہلے ڈیسیجنز کو اگر اس کی خامی سمجھ لیں کہ دیکھو اب تو تمہاری اصلاح ہونے والی ہے, ویلکم ٹو لائف 2.0, اس سے پہلے جو کچھ تم نے کیا وہ شاید غلط تھا, شاید صحیح نہیں تھا, یا میں اس کو اگری نہیں کرتا, میں اس سے اپروو نہیں کرتا, تو جی میل کالیگز کو بھی بلاک کرو, تصویر ایک خاص طریقے کی ہونی چاہیے, تمہاری تصویر کی جگہ پھولوں کی تصویر ہونی چاہیے. یہ سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونا ہے. جہاں تک ججمنٹل کی بات ہے تو
जजमेंटल कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, ये चीजें तो मौजूद हैं. अच्छा, शुरू में ये बड़ी अच्छी लगती है, लोग समझते हैं कि somebody is taking ownership of me and you know ये मोहब्बत का एक तरीका है. यासिर, quickly your comment on it before we close the show. देखिए अनहेल्दी है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी है. आई थिंक ये हमें